جب وہ ایک محترم کہہ دے گا کہ میں محترمہ ہوں تو پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہ چونکہ محترمہ ہے اور نادرہ کے اندر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں محترمہ ہوں، شناختی کارڈ بھی اس کے مطابق بن گیا ہے، اب اس کا کسی محترم سے نکاح کر لیا جائے تو یہ قوم لوط والی بات ہو گئی۔ میں بڑی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گناہ کے اندر یعنی بل پاس کرنے کے اندر بڑی جرات سے کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہے وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ آغاز ہم کرتے ہیں جو ابھی ریسنٹلی ایک بل منظور ہوا ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، اس پر بطور آپ کے علم کے مطابق آپ کی کیا رائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، میرے دیکھنے اور سننے والے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی ہمیشہ مطالعہ کے بعد، تحقیق کے بعد، ریسرچ کے بعد اور بات میں وہ کرتا ہوں جو حقائق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سے مذہبی لوگ کئی دنوں سے مجھ سے رابطے میں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کے اندر کیا ہے، ہم جنس پرستی۔ میں نے کہا خدا را، ہم جنس پرستی والا اس کو بل نہ کہو، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں خدشہ ہے۔ ہم جنس پرستی ایک عمل کا نام ہے، بد کرداری کو آپ اس بل کے ساتھ نہ جوڑیں۔ ہاں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور بالخصوص علماء کو، کہ یہ بل خلاف فطرت ہے، خلاف شریعت ہے، اخلاقی اقدار کے منافی ہے اور آئین پاکستان سے بغاوت اور منافی ہے۔ اب اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ مفتی عبدالقوی کے ہاں پوتا پیدا ہوا، خوشیاں ہیں، کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے۔ اب وہ میرا بچہ 20 سال تک 25 سال تک بیٹا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی شادی کر دی، میں دنیا سے کیا تو اس کو جناب وراثت مل گئی بحیثیت بیٹا ہونے کے۔ اب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے 20 25 30 سال کے بعد، جوان ہونے کے بعد، کہ میں چونکہ زیادہ تر خواتین میں رہتا ہوں، کچھ میری جناب عادت جو ہے وہ گھریلو قسم کی ہیں، ہمارے سرائکی علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ زیادہ تر بچیوں کے قریب ہے، تو اب اس صورتحال کے اندر وہ جا کے نادرہ کو کہتا ہے کہ جی میں بیٹا نہیں ہوں، میں بیٹی ہوں۔ جو 25 سال تک بیٹا رہا ہے مجھے بتائیں کہ وہ کیسے بیٹی بن جائے گا؟ یہ تو تقدیر کا فیصلہ ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں بطور ہبہ کے، تحفے کے، بیٹا بھی دیتا ہوں، بیٹی بھی دیتا ہوں۔ اب بیٹا پیدا ہوا اور وہ جوان ہو کے جناب کہتا ہے جی میری جنس تبدیل ہو گئی ہے، میں اب بیٹی بن گیا ہوں۔ اس کے اندر خرابی کیا ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا ہوں خلاف شریعت۔ دوسری بات، اس کے اندر محرم غیر محرم کی بات ہے۔ میرا پوتا ہے، وہ آ کے نماز پڑھائے، امامت کرے، اذان دے اور اس کا جناب نوجوانوں کے ساتھ ایک تعلق ہو، مریدین کے ساتھ ایک تعلق ہو۔ اب وہ کہے جی میں تو جناب میری جنس تبدیل ہو گئی، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اب وہ جب خواتین میں جائے گا تو یقیناً محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے پہ میں نے کہا وراثت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے کے اوپر باقی دنیاوی معاملات ہیں، مرد کے معاملات اور ہیں، خواتین کے معاملات اور ہیں۔ اسی طرح نکاح کا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو علماء اور دینی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ ہم جنس پرستی، تو ان کو خدشہ یہ ہے کہ جب وہ ایک محترم کہہ دے گا کہ میں محترمہ ہوں تو پھر کہہ دیا جائے گا کہ جی یہ چونکہ محترمہ ہے اور نادرہ کے اندر اس نے کہہ دیا ہے کہ میں محترمہ ہوں، شناختی کارڈ بھی اس کے مطابق بن گیا ہے، اب اس کا کسی محترم سے نکاح کر لیا جائے تو یہ قوم لوط والی بات ہو گئی۔ اسی طریقے کے اوپر خواتین جو ہیں، وہ تھا جناب مرد، اب وہ محترمہ بن گیا، اب اس کا خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا، اب وہ خواتین کے ساتھ ان کی بد اخلاقی اور بد کرداری کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بل خلاف فطرت ہے، خلاف شریعت ہے، اخلاقی اقدار کے منافی ہے۔ اخلاقیات کے بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، کوئی دنیا کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں فیصلہ کروں۔ زندگی میری اللہ کے قبضے میں ہے، موت میری زندگی اللہ کے قبضے میں ہے، اپنا اسی طرح رزق اللہ کے قبضے میں ہے، اسی طریقے پہ اولاد اللہ کے قبضے میں ہے، اسی طرح میرا بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ آخری بات، یہ آئین پاکستان کے بھی منافی ہے۔ آئین پاکستان کے اندر یہ چیز واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بل ایسا پاس نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ یقیناً یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں، میں اس میں مداخلت کر کے اسلامی تعلیمات کا پورا نظام، جس میں وراثت ہے، جس میں محرم اور غیر محرم ہونا ہے، جس میں نکاح کے مسائل ہیں، باقی مسائل ہیں، تو یہ چونکہ خلاف شریعت ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے، اس لیے یہ بل، اس سلسلے میں ہم 3 کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں رفاہی، NGOs ہیں،
یا اسی طرح خواجہ سرا کی جو مختلف تنظیمات ہیں، جو کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر میں نے کہا کہ خواجہ سرا جو ہے ان کے حقوق ہیں، وہ بھی اسی طرح اشرف المخلوقات ہیں جس طرح مفتی عبدالقوی اشرف المخلوق ہے. جس طرح محترم اور محترمہ کا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، اسی طرح خواجہ سرا کا بھی ایک مقام ہے، ان کے حقوق ہیں. اسی طریقے کے اوپر ہم ان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ خدا را کسی ایسی چیز کے اندر مداخلت نہ کرو. اور میں پھر دوسرے حوالے سے قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، اور میں تو ہمیشہ یہ سوال بھی میں کر دوں ساتھ میں. اچھا چلو میں بات ختم کرتا ہوں. میں بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس گناہ کے اندر، یعنی بل پاس کرنے کے اندر بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہے وہ بھی شامل ہے، پی ٹی آئی کے افراد بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، جماعت اسلامی بھی شامل ہے.